ذرا پانی میں اپنا عکس دیکھو، جب تم آہستہ آہستہ جھکتے ہو عکس قریب آتا ہے، صاف ہوتا ہے، نظر آتا ہے، مگر جب تم بہت تیزی سے جھک جاتے ہو پانی ہل جاتا ہے، عکس بکھر جاتا ہے اور تم کچھ نہیں دیکھ پاتے۔ رشتوں میں بھی یہی ہوتا ہے، تم قریب جاتے ہو وہ دور ہو جاتا ہے، تم اور زیادہ قریب جاتے ہو وہ اور زیادہ دور ہو جاتا ہے، تم مناتے ہو اور وہ بے پرواہ ہو جاتا ہے، تم جھکتے ہو اور اس میں انا اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور تم پریشان ہو کہ میں غلطی کہاں کر رہا ہوں، میں اتنا کچھ کر رہا ہوں پھر بھی وہ دور کیوں جا رہا ہے۔ آج میں تمہیں وہ راز بتاؤں گا جو شاید کسی نے نہ بتایا، وہ سچ جو انسانی نفسیات کی گہرائیوں سے آتا ہے، کائنات کے اصولوں سے آتا ہے اور اہل بیت علیہ السلام کی حکمت سے آتا ہے، اور سب سے گہرا راز آخر میں ہے جو سن کر تم کبھی یہ غلطی نہیں کرو گے۔ ایک بار کا واقعہ ہے، ایک نوجوان مولا علی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، چہرے پر تھکاوٹ، آنکھوں میں حیرانی، دل میں وہ سوال جو اسے چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ اس نے ہاتھ باندھے اور کہا، یا علی، میں جتنا اس کے قریب جاتا ہوں وہ اتنا دور ہو جاتا ہے، میں سمجھ نہیں پا رہا کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ مولا علی علیہ السلام نے اسے دیکھا، پھر فرمایا، اے نوجوان، جب تم کسی کے پیچھے بھاگتے ہو تو تم اسے دو پیغام دیتے ہو۔ پہلا پیغام کہ مجھے تمہاری ضرورت ہے، دوسرا پیغام کہ میری اپنی کوئی قدر نہیں ہے، اور جو اپنی قدر نہ جانے دنیا اسے کبھی قیمتی نہیں سمجھتی۔ اپنے آپ کو سنبھالو، لوگ خود تمہاری طرف آئیں گے۔ وہ نوجوان خاموش ہو گیا کیونکہ یہ جواب اس نے کبھی سوچا ہی نہ تھا، اور آج یہی جواب تمہارے لیے بھی ہے۔ نظام شمسی میں ایک عجیب قانون ہے، سورج کبھی کسی سیارے کے پیچھے نہیں بھاگتا، مگر تمام سیارے سورج کے گرد گھومتے ہیں۔ چاند کبھی زمین سے نہیں کہتا کہ مجھے دیکھو، مگر پوری دنیا اسے دیکھتی ہے۔ پھول کبھی تتلی کے پیچھے نہیں جاتا، مگر تتلی خود پھول کی طرف آتی ہے۔ کائنات کا یہ اصول صرف ستاروں اور پھولوں کے لیے نہیں، یہ انسانی رشتوں کے لیے بھی ہے۔ تو اپنی جگہ پر قائم ہو، اپنی روشنی میں ہو، اپنی قدر میں ہو، لوگ خود اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں، اور جو پیچھے بھاگے لوگ خود اسے دور بھاگتے ہیں۔ یہ کائنات کا اٹل قانون ہے، کوئی اسے نہیں بچ سکتا۔ پہلی حقیقت، تم قریب نہیں جا رہے، تم اپنی قدر کم کر رہے ہو۔ یہ سب سے پہلی اور سب سے تکلیف دہ سچائی ہے۔ جب تم ہر بار پہلے میسج کرتے ہو، تم یہ کہہ رہے ہو کہ مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ جب تم ہر بار پہلے جھکتے ہو، تم یہ کہہ رہے ہو کہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں۔ جب تم بار بار مناتے ہو، تم یہ کہہ رہے ہوتے ہو کہ میں تمہارے بغیر ادھورا ہوں۔ اور یہ میسیجز اس کے ذہن تک پہنچتے ہیں، مگر الفاظ کے بغیر الفاظ کے بغیر بتائے۔ سائنس کہتی ہے کہ انسانی دماغ میں مرر نیورنس ہوتے ہیں جو سامنے والے کا رویہ پڑھتے ہیں اور اسی کے مطابق رد عمل دیتے ہیں۔ جب تم اپنے آپ کو کم سمجھتے ہو، اس کا دماغ بھی تمہیں کم سمجھنے لگتا ہے۔ یہ اس کی برائی نہیں، یہ انسانی ذہن کی فطرت ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو اپنے آپ کو حقیر سمجھے لوگ اسے بھی حقیر سمجھتے ہیں، اور جو اپنے آپ کو قیمتی سمجھے اسے بھی لوگ قیمتی سمجھتے ہیں، کیونکہ تمہاری قدر سب سے پہلے تمہاری اپنی نظر میں ہوتی ہے، پھر دنیا کی نظر میں۔ دوسرا بڑا اہم فیکٹ، تم نے اسے وہ طاقت دے دی ہے جو تمہاری اپنی تھی۔ یہ بہت گہری بات ہے، مگر سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جب تم ہر بار پہلے آتے ہو، تم اسے فیصلہ کرنے کی طاقت دیتے ہو کہ کب ملنا ہے، کب بات کرنی ہے، کب قریب ہونا ہے۔ جب تم ہر بار منتیں کرتے ہو، تم اسے یہ طاقت دے دیتے ہو کہ وہ رہے یا نہ رہے، تم پھر بھی آ جاؤ گے۔ اور جب کسی کے پاس اتنی طاقت ہو تو وہ لاپرواہ ظاہری بات ہے ہو ہی جاتا ہے، کیونکہ محنت کیے بغیر سب مل رہا ہو تو محنت کون کرے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، جو اپنی طاقت کسی کو دے دے وہ اپنے آپ کو کمزور کر لیتا ہے، اور کمزور کو کوئی قیمتی نہیں سمجھتا۔ اپنی طاقت اپنے پاس رکھو، یہی تمہاری اصل عزت ہے۔ یہاں پہ تیسرا بڑا فیکٹر، انسانی نفسیات چیلنج کو چاہتی ہے، آسانی کیوں نہیں۔ یہ وہ سچ ہے جو تلخ ہے، مگر جو سمجھ لے وہ رشتوں کو سمجھ لیتا ہے۔ انسانی دماغ میں ڈوپامائن نامی ایک کیمیکل ہوتا ہے جو خوشی اور کشش پیدا کرتا ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ یہ ڈوپامائن اس وقت سب سے زیادہ نکلتا ہے جب کوئی چیز یقینی نہ ہو، جب محنت لگے، جب انتظار ہو، جب مل کر بھی پوری طرح نہ ملے۔ یعنی جو چیز آسانی سے مل جائے دماغ اسے کم چاہتا ہے، جو مشکل سے ملے دماغ اسے زیادہ چاہتا ہے۔ تم نے خود کو اتنی آسانی سے دے دیا کہ اس کا دماغ بے پرواہ ہو گیا۔ یہ اس کی کمینگی نہیں، یہ انسانی فطرت ہے۔ مگر جب تم اپنی قدر کرو، اپنی زندگی میں مصروف ہو، ہر وقت دستیاب نہ ہو، تو وہی دماغ پھر متوجہ ہو جاتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو چیز بغیر محنت کے ملے اسے انسان سنبھال نہیں سکتا، کیونکہ جو محنت سے نہیں آیا اس کی قدر محسوس نہیں ہوتی۔ چوتھا بڑا فیکٹ، تم قریب جا کر اصل میں خود کو کھو رہے ہو، اسے نہیں پا رہے۔
یہ وہ حقیقت ہے جو سب سے زیادہ تکلیف دیتی ہے۔ جب تم ہر وقت اس کے بارے میں سوچتے ہو، اس کو منانے کی کوشش کرتے رہتے ہو، اس کے قریب جانے کی کوشش کرتے ہو، تو تم اپنی زندگی، اپنے خواب، اپنے وقت، اپنی توانائی سب اس ایک کوشش میں لگا رہے ہوتے ہو، اور جو خود کو کھو دے اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں بچتا۔ جو خود میں مکمل نہ ہو وہ کسی کو مکمل نہیں کر سکتا، اور یہی وہ اصل وجہ ہے جو اسے دور کرتی ہے، تمہارا خود کو کھونا، تمہارا ادھورا ہونا، تمہارا اپنی ذات سے خالی ہو جانا۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے آپ کو پہچانتا ہے وہ اللہ کو پہچانتا ہے، اور جو اللہ کو پہچان لے اسے دنیا خود ڈھونڈ لیتی ہے۔ پانچویں حقیقت، اتنا تم قریب جاتے ہو اتنا اس کے لیے تمہاری مسٹری ختم ہوتی ہے۔ یہ وہ راز ہے جو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ کائنات میں چاند کی یہ خوبی ہے کہ اس کا ایک رخ کبھی نظر نہیں آتا، اور یہی پوشیدگی اسے ہمیشہ پر اسرار رکھتی ہے، ہمیشہ دلکش رکھتی ہے۔ اگر چاند کا ہر رخ نظر آ جائے تو شاید لوگ اسے دیکھنا بھی چھوڑ دیں۔ جب تم نے اپنا سب کچھ ایک ساتھ ڈال دیا، تمہاری ہر سوچ، ہر احساس، ہر کمزوری، ہر ضرورت، تو تم میں کوئی گہرائی نہیں بچی جو اسے متوجہ رکھے، اور جہاں گہرائی نہ ہو وہاں دل نہیں ٹھہرتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اپنی تمام باتیں ہر کسی کو مت بتاؤ، کیونکہ گہرا انسان وہ ہے جس کے اندر ہمیشہ کچھ اور باقی ہو۔ اب ایک راز کی بات جو تم نے کبھی نہیں سوچا ہوگا، کائنات میں بلیک ہول کی کشش اس لیے نہیں ہوتی کہ وہ ہر چیز کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی کشش اس لیے ہوتی ہے کیونکہ وہ اپنی جگہ پر ہے، اپنی اصل میں، اپنی طاقت میں، اور یہی وجود، یہی ثبات ہر چیز کو اپنی طرف کھینچا چلا آتا ہے۔ تم بھی ایسے ہو سکتے ہو، مگر اس کے لیے پیچھے بھاگنا نہیں، اپنی جگہ پر قائم رہنا ہوتا ہے۔